السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر جو ایمان کا باب ہے اس میں جو ابتدا کے اندر چند آیات بینات سورۃ البقرہ کی ابتدا سے ذکر کی گئی ان کو پڑھنے کی کوشش کی۔ ایمان ہی کے حوالے سے جو چیزیں آپ دینیات میں پڑھ رہے ہیں ان کے دلائل کے طور پر جو دوسرا حصہ باب صوم ایمان و اطاعت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، دوسرا حصہ وہ اسی سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان میں سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم ان 2 آیات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیے اپنے سبق کو، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ رسول ایمان لائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ایمان لائے۔ کس چیز پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے؟ بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو کچھ نازل کیا گیا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا اس پر رسول ایمان لائے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ ایمان لائے رسول ایمان لائے رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، یا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے بھی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس بات پر ایمان ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سچ ہے، برحق ہے، اور اہل ایمان کا بھی اس بات پر ایمان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستیاب ہوئے ان دونوں کے ایمان کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اور کس چیز پر ان کا ایمان ہے؟ ما انزل، جو کچھ نازل ہوا۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا اس بات کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ صرف قرآن نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے بہت بڑا۔ قرآن بھی نازل ہوا اور قرآن کریم کے علاوہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا وہ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کی کئی گواہیاں جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان والوں کا بھی ایمان ہے، یعنی مومنین کا بھی ایمان ہے، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس پر ایمان ہے۔ کل آمن باللہ، ان میں سے ہر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لایا۔ اب محمد رسول اللہ اور ایمان والے کن کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں؟ پہلے اجمالاً ذکر ہوا کہ جو کچھ نازل ہوا، اب جو کچھ نازل ہوا اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ آگے اسی آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ کل آمن باللہ، ان میں سے ہر کوئی یعنی رسول اور مومنون جو ہیں ہر کوئی ایمان لایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا ایمان ہے۔ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں صدق دل کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنی تمام صفات جو اس کی شان کے لائق ہیں ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ آپ کی ذات جو ہے وہ برحق ہے، اور دنیا میں جو باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ دنیا ہے اور اپنے ہی نظام سے چلتی ہے اور اس کے پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس قسم کی فضول باتوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس قسم کی گھٹیا باتوں کا ایمان والے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے۔ وملائکتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد ان کا کس چیز پر ایمان ہے؟ اور اس کے فرشتوں پر، اس کے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان والوں کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے۔ ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین، جتنے بھی رسول، یہاں دیکھیں نا رسول ہی ہے، یہ ایک رسول کا ذکر نہیں ہو رہا، جمع کا صیغہ ہے، تمام رسول جتنے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت انبیاء اور رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے ان سب کے اوپر ایمان والوں کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء اور رسول جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے بھیجے، یہ سچے رسول ہیں۔ آپ عزیز طلبہ و طالبات اس بات کو جانتے ہیں
کہ انبیاء سابقین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چاہے اقرار کیا جاتا رہے، قرآن کو چاہے مانا جاتا رہے، اور شریعت اسلامیہ کے دیگر بنیادی چیزیں جو ہیں ان سبھی کو چاہے مانا جاتا رہے، لیکن اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی ایک نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار ہو گیا تو وہ شخص جو ہے وہ بائی لاز قانونی طور پر مسلم ہی نہیں کوالیفائی کر سکتا۔ یعنی ضروری ہے اس کے لیے منیمم کوالیفیکیشن جو کئی چیزیں شامل ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ تمام انبیاء اور رسول پر وہ ایمان لانے والا ہو۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ساتھ ہی رسول کا جو انبیاء رسولوں کا ذکر ہوا تو ان کے ایمان کے ذکر کرنے کے بعد تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی کہ لا نفرق بین احد من رسلی، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے، یعنی جو اللہ نے رسول نازل فرمایا اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نبی کو تو مانتے ہیں اس نبی کو نہیں مانتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے کا ہم ایمان لاتے ہیں اور ان کے رسول ہونے کا انکار نہیں، یہ رسول ہے تو یہ رسول نہیں، ایسا نہیں، تمام کے رسول اور نبی ہونے کا ہم اقرار اور اعلان کرتے ہیں، ان میں تفریق نہیں کرتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں یعنی ایمان والے کیا کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے مان لیا۔ ان کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا کہ بالفاظ سن لیے ہیں اور لیکن ان کو ماننے کے حوالے سے وہ کوئی نہیں، ایسے نہیں، بلکہ وہ سننے کے بعد ان چیزوں کو مانتے بھی ہیں۔ سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی، غفرانک ہم تیری بخشش کے طالب ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو سننے کا ذکر ہے اور اس کے متصل بعد ماننے کا ذکر ہے، لیکن طرز عمل ایمان والوں کا بعد ماننے کے کیا ہوتا ہے، یعنی مان بھی لیا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور مطالبات شریعت کو قبول بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ایمان والوں کا طرز عمل کیا بیان فرمایا جا رہا ہے، غفرانک ہم تیری بخشش کے طالب ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں اور حکم عدولی ہو رہی ہے، اس پر تو معافی مانگنی ہی مانگنی ہے ایک حیادار انسان نے، لیکن مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ اطاعت کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار اور درخواست کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے مان لیا، قبول کر لیا، غفرانک ہم تیری بخشش کے طالب ہیں، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، وإلیک المصیر اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے، اے اللہ تیری طرف ہی لوٹنا، اس سے مفر کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایمان والوں کا یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک دن جانا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا ختم ہوئی اور انسان یہاں ختم ہو گیا تو بس منو مٹی طرح دب گیا، یا کسی بھی طریقے سے انسانی وجود جو ہے اس کو اگر ختم کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھنا نہیں ہے اور اپنی زندگی کا حساب نہیں دینا ہے اور کسی کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا ہے، یہ بالکل ایسا نہیں، بلکہ یہ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ اے اللہ تیری طرف ایک دن ہمیں لوٹ کر آنا ہے، یہ ایمان والوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اگلی آیت کریمہ کو ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر، اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔